السلام علیکم، میں ہوں محمد شہزیب شوکت قادری۔ صبح کی تازہ ہوا، دیہات کی خوبصورت صبح اور شہر کے سفر کے ساتھ پیغام محبت کا سلسلہ آج کے ایک نئے سبق کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات میں انسان کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ آسمان، زمین، پہاڑ، سمندر، درخت، سورج، چاند اور ستارے تو اپنی اپنی جگہ موجود تھے، لیکن ابھی تک زمین پر انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہر طرف سے خاموشی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا آغاز کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ پیدا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان صرف ایک نئی مخلوق کی پیدائش کا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی ذمہ داری کا آغاز تھا جس کا تعلق پوری انسانیت کی آزمائش، ہدایت اور زندگی کے مقصد سے تھا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ سوال اعتراض کے طور پر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھنے کی خواہش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ مختصر مگر عظیم جواب اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، جبکہ مخلوق کا علم محدود ہے۔ ناظرین کرام، اسی فیصلے کے ساتھ انسان کی تخلیق کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید فرقان حمید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ یہ تخلیق اللہ تعالیٰ کی کامل قدرت کی ایک عظیم نشانی تھی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکی، اور یوں زمین پر پہلے انسان اور پہلے نبی کی زندگی کا آغاز ہوا۔ ناظرین کرام، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو صرف پیدا ہی نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی جو اس وقت کسی اور مخلوق کو اس انداز میں عطا نہیں کی گئی تھی۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم، فہم اور سیکھنے کی صلاحیت ہی انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے۔ فرشتوں نے عاجزی سے عرض کیا کہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان چیزوں کے نام بتائے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں؟ یہیں سے حضرت انسان کی عزت، علم کی فضیلت اور اللہ تبارک و تعالی کی حکمت پوری طرح ظاہر ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق صرف ایک جسم کی تخلیق نہیں تھی، بلکہ علم، ذمہ داری اور آزمائش کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ لیکن ابھی ایک ایسا واقعہ باقی تھا جو تاریخ کا رخ بدلنے والا تھا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ایک حکم دینے والا تھا، اور اسی حکم کے سامنے ایک ایسی مخلوق کھڑی ہونے والی تھی جو تکبر کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مردود قرار پائے گی۔ یہ حیران کن واقعہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط آپ کو پھر ملے تو ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔